إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وقال جل وعلا في موضع آخر ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی پاکی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو ہمارا اور آپ کا حقیقی پالنہار و مربی ہے،
بعدہ درود و سلام کے انگنت نذرانے ہوں جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم علیک۔ سامعین کرام، انسان معاشرت پسند ہے۔ انسانوں کا باہم مل جل کے رہنا یہ اس کی فطرت ہے۔ مذہب اسلام نے مل جل کر رہنے اور حسن معاشرت کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے معاشرتی زندگی میں بعض حالات اور بعض مواقع پر جب ایک انسان دوسرے انسان کی جانب سے اذیت، تکلیف، دکھ، درد، ذلت و رسوائی کو محسوس کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی دیگر انسانوں کے مقابلے میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور مذہب اسلام میں ایسے انسان کا بڑا درجہ ہے، اور یہی شاید اسلامی سوسائٹی، اسلامی سماج کی امتیاز اور اس کا پہچان ہے کہ وہ جذبہ ایثار، حسن اخلاق، حسن معاملہ اور باہم تعاون پر قائم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کو دن میں 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان 5 نمازوں کو مسجد میں جا کر ادا کرنا یہ فرض قرار دیا ہے، اس لیے کہ مساجد یہ مسلمانوں کے لیے کمیونٹی ہال، اجتماع گاہ کے مانند ہے، اور 5 نمازیں یہ حسن معاشرت کی سب سے بہترین دلیل ہے کہ ہمارا ایک ساتھ ایک وقت میں باہم ایک دوسرے سے مل کر نمازوں کو ادا کرنا، یہ ہماری اجتماعیت، ہماری معاشرتی زندگی کی بہترین خوبصورتی ہے۔ لیکن بسا اوقات اسی سماج و سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں انسانوں کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے، تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر
اختلاف رائے کا ہونا، ایک دوسرے سے ناراض ہونا، ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا، یا بسا اوقات باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونا، یا لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جانا، گالی گلوچ کرنا، یا معاملہ انتہائی انجام تک پہنچ جانا، یہ اسی سوسائٹی اور اسی سماج کا ایک حصہ ہے۔ جب انسان کے رویوں میں تبدل اور تغیر پیدا ہوتا ہے تو یہ ساری کیفیتیں نمودار ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا وتیرہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری فطرت، ہماری عادت کیسی ہونی چاہیے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ چند باتیں اسی ضمن میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا مجھے حق اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبھی سامعین کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، بنیادی طور پر ہمارے رویے کی یا ہماری عادات اور ہماری فطرتوں کی دو ہی قسم ہے، ایک مثبت، ایک منفی، ایک پازیٹو، ایک نگیٹو۔ مثبت رویہ انسان کی بہتری کی دلیل ہے، اور منفی رویہ نگیٹو طرز عمل، یہ انسان کی بدخلقی اور بدنیتی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ ہر حال میں ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کی زندگی کی روشنی میں ہم ان دونوں پہلوؤں پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں گے کہ کون سا رویہ محمود ہے اور کون سا رویہ مذموم ہے، کون سا رویہ قابل تقلید ہے اور کون سا رویہ قابل تردید ہے، جس سے بچا جانا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، مثبت رویہ جس کے اندر نرم مزاجی، صبر و تحمل، حسن ظن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور نگیٹو پہلو منفی رویہ جس کے اندر غیبت، چغلی، بہتان تراشی، طعن و تشنیع، کسی پر بلا وجہ فقر کسنا، چڑھانا، برے القاب سے اس کو یاد کرنا، اسے سماج و سوسائٹی میں اس کی عزت کو اچھالنا، یہ ساری چیزیں منفی رویے کے تحت مذموم ہیں، قابل تردید ہیں، جس سے بچا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چاہے اجتماعی زندگی ہو یا آپ کی انفرادی زندگی، آپ نے ہمیشہ ہر حال میں نرم مزاجی کو، نرمی کو، شفقت کو ہمیشہ ترجیح دیا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 50 صحابہ کرام کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا اور کہا کچھ بھی ہو جائے، جب تک میرا قول یا جب تک میری اجازت نہ ہو تمہیں اس چوٹی کو اور پہاڑ کے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے خوفناک غلطی کی اور جب معاملات مسلمانوں کے حق میں سازگار ہوتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے چند کو چھوڑ کر تمام نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا جس کی بھاری قیمت مسلمانوں کو چکانی پڑی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک غلطی پر ان کو ڈانٹا نہیں، ان کی سرزنش نہیں کی۔ اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ سبحانہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو، آپ کی اس خصلت کو قرآن کے اندر اجاگر کیا، اپنے احسان کا تذکرہ کیا کہ اے نبی، اللہ کی رحمت سے آپ نرم مزاج ہیں، اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ اگر کہیں آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کے رویے کے اندر سختی ہوتی تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، بچھڑ جاتے۔ آپ ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ نرمی کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس مشن کو لے کر آپ آگے بڑھے تھے، لیکن آپ کی نرم مزاجی اور آپ کی نرمی، آپ کی شفقت نے لوگوں کو آپ سے قریب کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے اندر جو رحم کا، جو محبت کا، جو نرمی کا مادہ پیدا کیا، اس کے نتیجے میں جوق در جوق صحابہ کرام آپ سے قریب ہوتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نرمی یہ قربت کا ذریعہ ہے، اور سختی یا سخت مزاجی، ترش روی یا معاملے میں بہت زیادہ نفرت، یہ دوری کا نتیجہ ہے۔ جو انسان نرم مزاج ہوتا ہے اس کے قریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جو آدمی سخت ہوتا ہے، آپ میرے بھائیوں وہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ ایک صحابیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں سے تم شادی کر لو۔ اس صحابیہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس پہلے سے 2 لوگوں کے نکاح کے پیغام موصول ہو چکے ہیں۔ پوچھا کون کون؟ آپ نے کہا کہ فلاں اور فلاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے جواب میں کہا تم ان دونوں سے شادی نہیں کرنا۔ آپ نے علت بیان کی، سبب بیان کی، کہا ایک آدمی کنجوس، مکھی چوس ہے، اور دوسرا آدمی ہمیشہ اپنے کندھے پر لاٹھی کو سوار رکھتا ہے،
یعنی انتہائی سخت مزاج ہے، ذرا سی غلطی اور ذرا سی لاپرواہی ہو اس کی لاٹھی برسنے لگتی ہے۔ تو سخت مزاجی کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محبوب نہیں گردانا۔ اس لیے معاملات میں اب جہاں اجتماعی بات ہو تو وہاں خصوصیت کے ساتھ ہمیں نرم مزاجی کو اپنانا چاہیے۔ نرمی اور نرم مزاجی یہ معاملات کو حل کرنے میں انتہائی مفید ہے، لیکن بسا اوقات ہمیں سختی کا بھی رویہ اپنانا چاہیے، اور کتاب و سنت میں بعض مواقع پر سختی کو اپنائے جانے کو محبوب اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت رعب دار تھی، جو آپ کی شخصیت کی جو تاثیر تھی کہ دشمن آپ کے وجود سے لرزتا تھا، کانپتا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی صحابی یا کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا تو آپ اپنے تلوار کو اپنے میان سے باہر کھینچ لیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے اور کہتے اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا ایک اشارہ اور اس آدمی کی گردن ضمیر پر تڑپتے دکھائی پڑے گی۔ یہ آپ کی سختی تھی۔ تو بعض معاملات میں سختی بھی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کو اختیار کیا، اور جہاں پر سختی کو اپنایا جائے، جہاں سخت رویہ اختیار کیا جائے، وہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیشہ ہمیں نرمی کو فوقیت دینی ہے، اور بسا اوقات بعض مصالحت کی بنیاد پر اگر سخت رویے کو اپنایا جائے تو یہ عارضی ہونا چاہیے، یہ پائیدار نہیں ہونی چاہیے۔ سختی کا پائیدار ہونا یہ معاملے کے لیے خراب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو ایک بدو شخص، ایک دیہاتی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو اپنے پیر سے رونٹ دیا، کچل دیا، جس سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرب اور درد کے عالم میں چڑچڑا کر اپنے کوڑے سے ایک کوڑا اس دیہاتی کو مار دیا۔ جب مار دیا تو آپ کو احساس ہو گیا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، انجانے میں اس نے میرے پاؤں کو کچل ڈالا اور بے ساختہ میرے ہاتھ سے کوڑا چل گیا، یہ میری غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بلایا اور اس کو 80 بکریاں بطور عوض دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انکا وطیتا بنعلک بالامس رجلی، کہ کل تو نے میرے پاؤں کو اپنے پاؤں سے کچل دیا، فنفعتک بالصوت، تو میں نے کوڑے سے تجھ کو مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ 80 نعجہ، یہ 80 بکریاں لے لو، یہ اس کا ہرجانہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہے اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کو اختیار کیا، اور بسا اوقات کہیں آپ سے غلطی سرزد ہوئی، آپ سے نہ جانے میں سخت رویے کا آپ سے ارتکاب ہو گیا، آپ نے جب اس کو آپ کو احساس ہوا، آپ نے اس کی اصلاح کی، جیسے کہ اس بدو کو، اس اعرابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کے طور پر، بدلے کے طور پر 80 بکریاں دی کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے حسن معاملہ اور معاملہ کی نرمی یہ انسان کی خوبصورتی کی دلیل ہے،
انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے، معاملے میں چار چاند لگاتی ہے، اور جہاں نرمی نہ ہو، جہاں حسن اخلاق نہ ہو، جہاں حسن عمل نہ ہو، جہاں حسن تعامل نہ ہو، ایسے معاملات میں جب یہ ساری چیزیں نہ ہو تو معاملہ برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ان الرفق لا يكون الرفق فی شیء الا زانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر نرمی ہو تو وہ چیز نرمی کی وجہ سے خوبصورت ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے، اس چیز میں چار چاند لگ جایا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور اگر اس نرمی کو اس سے کھینچ لیا جائے، نکال لیا جائے، تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، وہ معاملہ بدصورت بن جاتا ہے۔ اسی لیے نرمی کو اختیار کیا جانا، اسی لیے دعوت کے اور داعیانہ اصول جو علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی ہے، اس میں نرمی کو انتہائی اہمیت دیا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سورہ عبس پڑھ لیجئے، سورہ عبس پڑھ لیجئے۔ ایک اندھا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کفار کے بڑے بڑے لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے انہیں دین کی تبلیغ اور دین کی باتیں سکھا رہے ہیں کہ شاید ان کے دلوں میں بات گھر کر جائے اور یہ حلقہ بگوش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے میں جب یہ نابینا صحابی پہنچتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جب آواز دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار لگتا ہے، اپنے منہ کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عبس وتولى، آپ نے منہ موڑا، آپ نے منہ بنایا اور ان سے سختی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جن کے پاکیزہ ہونے پر آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ان کا ایمان لانا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو شخص ڈرتا ہے، جو شخص تزکیہ حاصل کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے آپ منہ بناتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، معاملات میں منہ بنانے کو بھی عیب تصور کیا گیا ہے، جبکہ اسلام کے اندر علماء نے عباس نام رکھنے سے منع کیا ہے۔ معنوی قباحت ہے، عباس کے معنی ہوتا ہے کہ منہ بنانا۔ ہم اور آپ آپس میں دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کوئی بیچ میں کباب کی ہڈی بن جاتا ہے تو منہ بنا لیتے ہیں کہ اس کا آنا ہمارے لیے مخل ہے، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، اس کا آنا ہمارے لیے ناگواری کا سبب اسی سے بنا ہے۔ عباس منہ بنانے والا، منہ بسورنے والا، جو معنوی خرابی کی بنیاد پر علماء نے اس کا نام رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کرو، جب نام رکھو تو ذو معنی نام رکھو، معنی دار نام رکھو، اس کے اندر معنی کی خرابی ہے۔ ویسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن معنوی خرابی ہے، اس کے اندر معنی ٹھیک نہیں پایا جاتا۔ ذو معنی دار معنی نام رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، منہ بنانا اور منہ بگاڑنا، منہ بسورنا، یہ بھی تنگی کی دلیل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ چہروں پر مسکراہٹ کو سجا کر ملتے ہیں، یعنی پوری یکسوئی اور پوری یکجہتی کے ساتھ اتحاد و اتفاق، اخوت و بھائی چارگی اور ہمدردی اور محبت کے تمام تر
معانی کو اپنے اندر پورے ہوئے اپنے اس بھائی سے ملاقات کرتے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے صرف اس لیے سفر کرتا ہے کہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، اس سے ملنا چاہیے، اس کا حال چال دریافت کرنا چاہیے، اس کی خوشی میں، اس کی غموں میں شرکت کرنی چاہیے، اور اس کا صلہ اللہ کی ذات سے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، جنت کے داخل کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہاں محبت ہے، نرم مزاجی ہے، اور جہاں سختی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس معاملے کو پسند نہیں فرماتا ہے. اسی لیے نگیٹو معاملے میں سے ہمارا رویہ انتہائی لچیلا ہے، ہمارا معاملہ انتہائی ناگفتہ ہے. میرے بھائیوں، ہمیں ایسے فقرے بھی نہیں کسنا چاہیے، جملے بھی نہیں کسنا چاہیے جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو. اگر کوئی شخص نمازی نہیں ہے، مدتوں کے بعد اللہ نے اگر اسے توفیق دی ہے کہ وہ مسجد میں آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھے، تو ہمیں اس پر تانے نہیں کسنے چاہیے کہ لگتا ہے کہ آج لوٹا بدنی کم پڑ جائے گا، لگتا ہے آج پورا گاؤں خالی ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ آج مسجد میں جگہ نہیں ہے. اس طرح کے جملے جو انسان کے دل کو توڑتے ہیں. اسی لیے ایک دوسرے سے قربت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمولا بیان کیا، آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے انہیں خصوصی تاکید کی کہ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، یاد رکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے راستوں کو تنگ نہ کرنا، دشواریاں نہ پیدا کرنا، ان کو خوشخبری سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، ان سے مل جل کر رہنا، ان سے اختلاف نہ کرنا، ان سے اختلاف نہ کرنا. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا، منہ نہ بنانا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. منہ بنانا اور اکڑ کر چلنا یہ تنگی کی اور سخت مزاجی کی اور نگیٹو پہلو کی دلیل ہے. اس لیے ان راستوں سے انبیاء نے اپنی اولادوں کو روک دیا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی، انہیں بیان کی کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، معاملہ انتہائی ناگفتہ ہے، تکلیف پہنچی ہے، اذیت پہنچی ہے، پھلا نے اس کو ذلتوں خوار کیا ہے، اس کی رسوائی کی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن غیر کریم، اللہ کا جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ پاک طینت ہوتا ہے، وہ صبر و تحمل کا نمونہ ہوتا ہے. اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اسی میں ہے الحلم والانات، تحمل، بردباری، ہمدردی، متانت روی. یہ سارے جو خصلتیں ہیں یہ انسان کے بہتر ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے مومن غلط بات پر خاموشی اختیار کرتا ہے. اس لیے فقرے کسنے، تان و تشنیع کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، بدگمانی کرنے سے، الزام لگانے سے، بہتان تراشی سے. بسا اوقات لوگ مذاق میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو شاید معنوی اعتبار سے زمین و آسمان کی خلا کو بھرنے کے لیے کافی ہوں، لیکن جس کو کہا جا رہا ہے یا جو کہہ رہا ہے دونوں اس کو ازراہ مذاق لیتے ہیں، اس لیے یہ بات ٹال دیتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کو اور اس کے معنی کو سمجھے. بسا اوقات ہمیں سے لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا چائے پلا دیجئے، کیا ہے ایک رسید نہ صحیح، یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک رسید نہ صحیح، یہ بطور مذاق، بطور تمسخر یا بطور مزاح ہم آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جملوں کا تبادلہ خیال کرتے ہیں، بسا اوقات اپنے بھائی سے مطالبہ کر لیتے ہیں کہ بھائی تو فلاں کا یہاں ملازم ہے، فلاں کا نوکر ہے، فلاں کا خادم ہے، آئیے چائے پی لیتے ہیں، کیا ہے کرائے میں 50 روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ کہنے میں اور لگنے میں انتہائی معمولی بات ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے معنی کی گہرائی بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کی ذات کو داغدار کرتے ہیں۔ آپ اس کو غبن کرنے والا، آپ اس کو خائن، آپ اس کو غداری کرنے والا بطور مذاق کہہ دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يُخْرِجَ مِمَّا قَالَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی ایسی بات کہہ دی جو بات اس انسان کے اندر، اس مسلمان کے اندر نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو پیپوں کے جہنم میں ڈال دے گا اس وقت تک جب تک وہ بات باقی رہے گی۔ جب وہ بات ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے نکال دے گا۔ یہ اتنا بڑا خطرناک جرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قصہ مختصر یہ ہے کہ رویوں کی اصلاح کیجیے، اور رویے دو ہی ہیں، ایک محمود ہے، ایک مذموم ہے۔ مثبت رویہ، پازیٹیو رویہ جس کے اندر نرمی آتی ہے، حسن ظن آتا ہے، صبر و تحمل آتا ہے، اور یہ ساری خصلتیں آتی ہیں، یہ نجات کا رویہ ہے۔ اور دیگر رویے جو تباہی کے رویے ہیں، نگیٹو پہلو جسے کہا جاتا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں مثبت رویے کو چننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں منفی رویے کو اختیار کرنے سے بچنے اور اس پر عمل کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرض ادائیگی کی تدبیر مہیا فرما، جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی جو مسلمان جیل میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، مولا ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ مولا سرزمین ہند بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جہاں کہیں غریب، نادار، بے کس، کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، ان کی عزت و آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہو، ان کی جائیدادوں، گھروں کو غلط طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہو، مسمار کیا جا رہا ہو، مولا تو ایسے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اور ظالموں کو مولا ایسی عبرتناک سزا دے کہ آنے والی نسلیں بھی دوبارہ یہ جرأت کی کوشش نہ کر سکیں۔ الہ العالمین جب تک جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔